السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت یہ مولانا مودودی کے تفہیم القرآن، ان کا ترجمہ پڑھنا، ان کی تفسیر پڑھنا، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عام آدمی کے لیے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی سنی مکتبہ فکر کے عالم کا ترجمہ پڑھیں اور کسی سنی مکتبہ فکر کے عالم کی تفسیر پڑھیں، کیونکہ آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ عام آدمی جو ہوتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں کون کون کیا کیا جھول ڈال جاتا ہے۔ تو اسی لیے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ علماء جب دوسرے مکاتب کی یا دوسرے نظریہ رکھنے والوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ علم کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب عام آدمی اس کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بغیر علم کے مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وہ شے جو اس سورس سے آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو لینا شروع کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ اس طرح کے الفاظ اس کے زبان سے بھی صادر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ایک اتھارٹی ہے۔ تو اچھا، اور وہ لوگ جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں، تو ریسرچ کے اندر ہم ایک سے زائد تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں انفارمیشن کلیکشن کے لیے۔ مثال کے طور پہ تفہیم القرآن کا مطالعہ کریں گے اگر ہم نے دیکھنا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے کہ اہل کتاب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا مختلف آراء کیا ہوتی ہیں، تفہیم القرآن میں ان پر بڑا اچھا جائزہ موجود ہے۔ تو تفہیم القرآن کا مطالعہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کیا ہے کافی دفعہ، لیکن ایز دی اونلی سورس، واحد سورس یا پہلی کتاب تفسیر کی یا پہلی ترجمے کی کتاب جو ہے وہ تفہیم القرآن میں ریکمینڈ نہیں کرتا، اور دوسرا عام آدمی کے لیے تو بالکل بھی نہیں کہتا کہ پڑھا کرو۔ یہ سوال جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی آیا ہے جو ساحل ادیم کو سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساحل صاحب تو مولانا مودودی کی بہت تعریف کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت کہتے ہیں، تو ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں کہ کیا ہم تفہیم القرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں، تفہیم القرآن سے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ مولانا مودودی کی خدمات اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، ساری دنیا میں ان کا کام پھیلا، واٹ ایور از دا ریزن، لیکن دو نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک تفسیر سے پیش کروں گا اور دوسرا نقطہ ترجمے سے پیش کروں گا، کہ اس طرح کی جب آپ سمجھ لیں کہ لوز قسم کا ترجمہ کیا جائے یا لوز قسم کی تفسیر کی جائے تو پڑھنے والے پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح لوز ہو جاتا ہے اپنی گفتار میں۔ سورہ فاتحہ یہ میرے سامنے ہے، تفہیم القرآن جلد نمبر 1، جلد نمبر 1 مولانا مودودی کی۔ اس میں سورہ فاتحہ میں پیج نمبر 44 پر یہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ الرحمن جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر رحیم وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اضافہ ہے۔ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں یہی نقطہ پوشیدہ ہے کہ مبالغہ ہے۔ اچھا، مزید برآں اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حد و حساب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ اب اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں مولانا مودودی؟ یہ بڑی عجیب سا پیراگراف ہے۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے ایک صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ نے یہ چیز پڑھی ہے؟ میں کہا نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی۔ تو پھر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں آپ سے بھی ڈسکس کروں کہ رحمان اور رحیم ایک طرف اتنی سیریس بات ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور مولانا مودودی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کتنا لوز اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کریں تو اس پر داتا کا اضافہ کرتے ہیں، رنگ کی تعریف میں جب گورا کافی نہ ہو تو چٹے کا اضافہ کرتے ہیں، اور درازی قد کے لیے جب لمبا کہنے سے تسلی نہ ہو تو تڑنگا کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف الرحمن الرحیم کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف گورا چٹا، لمبا تڑنگا۔ یہ it doesn't suits, it doesn't fits۔ اب آپ جا کے علماء اہل سنت کی آپ ذرا تفسیر دیکھیں الرحمن الرحیم کی، تو آپ
کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بندہ کہتا ہے یار ریئلی آپ تفسیر لکھنے بیٹھے ہیں الرحمن الرحیم کی، یہ تفسیر آئی ہے آپ کو لمبا تڑنگا. استغفر اللہ العظیم کہتا ہے بندہ. علم ہو تو، نہیں ہو تو پھر وہ بیٹھا ہوا اپنے سوشل میڈیا چینل پر موٹیویشنل سپیکرز بولتے ہیں کہ بھائی مولانا مودودی کو پڑھا کرو، او جی بڑا ریولوشن لے کے آئے. وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ کوئی ایسی سورس دو نا عام آدمی کو کہ وہ عام آدمی کی اوپر کا جو کمپارٹمنٹ ہے وہ خراب تو نہ ہو نا، اس کی گفتار، اس کے تھاٹ پروسیس تو خراب نہ ہو کہ رحمان الرحیم کی تفسیر لمبا تڑنگا ہے ایسی، مطلب استغفر اللہ العظیم. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا اس چینل پر میں نے آپ سے سورہ فاتحہ کی تفسیر شیئر کی تھی، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ کے ساتھ الرحمن کی تفسیر شیئر کی تھی. بڑی تفصیل سے سورہ فاتحہ کی تفسیر موجود ہے، 40 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ تفسیر اس کی موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر ابھی اور مزید کام باقی ہے. اس میں نے آپ کو رحمان کی الگ تفسیر دی تھی، الرحیم کی الگ تفسیر دی تھی، اور ان کے کمبینیشن کی الگ تفسیر دی تھی. یہ 3 الگ الگ دروس ہیں. آپ جا کے پلے لسٹ میں سورہ فاتحہ اردو والی جو ہے نا، کیونکہ شاید انگلش والی تفسیر بھی موجود ہے سورہ فاتحہ کی، جو میں نے مسجد میں دی تھی، کیونکہ مسجد میں تو آف کورس مختلف زبان بولنے والے آتے ہیں نا، عرب بھی ہوتے ہیں اور البینینس بھی تھے اور مختلف اور جگہوں کے لوگ تھے، مراکش کے لوگ بھی تھے، تو وہ انگلش والی چھوڑ دیں، اردو والی آپ سنیں. اینی وے، تو ایک تو یہ ہو گیا، یہ تو تفسیر کا معاملہ ہو گیا. اب آ جائیں ترجمے کی ایک ایگزامپل. یہ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے، ترجمے کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. سورہ یوسف کہ اس کا والیوم 2 جلد نمبر 2 سورہ یوسف. سورہ یوسف میں آ جائیں جناب اس آیہ مبارکہ کی طرف جہاں پر بھائی کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کے بھائی حضرت یعقوب سے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیں. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، کہ آپ یعقوب علیہ السلام ہمارے ساتھ یوسف کو کل بھیج دیں. اب یہاں پہ 2 لفظ ہیں، یرتع و یلعب، وإنا له لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. اب یرتع و یلعب، یلعب یعنی کھیل لے، یرتع، اب یرتع کا ترجمہ مولانا مودودی کیا کر رہے ہیں، کچھ چر چگ لے، یعنی یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں کل، کچھ چر چگ لے اور کھیل کود لے تو دل بہلائے گا اس کا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. اب اللہ کے نبی کے لیے کوئی چر چگ کا لفظ استعمال کرتا ہے؟ کون چرتا چگتا ہے؟ جانور چرتے چگتے ہیں، انسان نہیں چرتے چگتے ہیں. انسان نہیں چرتے چگتے، انسان کھاتا پیتا ہے. اللہ نے انسان کو ایک عزت دی ہے، اور یہاں کسی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھوں تو اور کیا پڑھوں آپ بتائیں. تو اسی لیے علماء منع کرتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ علماء جو ہے یہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ کسی کی بھی کتابیں اٹھا کے مت پڑھنا شروع کر دیا کرو. علماء محققین تحقیق کے لیے بعض کتابیں پڑھتے ہیں، اور تحقیق کے لیے ہی میرے پاس یہ بھی کتابیں موجود ہیں. یہ مین سورس نہیں ہے، مین سورس کے لیے ہم علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہی رجوع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سبحان اللہ کیا تفسیر میں آپ کا زبردست کام ہے. تبیان القرآن آپ نے لکھی ہے، بہترین تفسیر کی کتاب ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر مختصراً دیکھنی ہے تو ضیاء القرآن موجود ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن تفسیر کے اسلوب میں بتا رہا ہوں. ضیاء القرآن مختصر ہے، تبیان القرآن بڑی تفصیل میں ہے. اگر آپ نے مختصر تفسیر پڑھنی ہے تو ضیاء القرآن موجود ہے، اور اگر بہت تفصیل سے پڑھنی ہے کہ اس میں کھو جائے نا بندہ، وہ پھر آئی ڈونٹ ریکمینڈ تبیان القرآن فار اے کامن مین. عام آدمی کے لیے نہیں ہے وہ، اس میں مسائل ہیں، پھر احادیث ہیں، پھر اس پہ بحث ہے، پھر اس کے اندر فقہی مسائل ہیں، بہت ساری تفصیل میں ہو جاتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے. امید کرتا ہوں اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہت سارے لوگ نا ان دروس کا نیگیٹو مطلب بھی نکال لیتے ہیں. آئی ڈونٹ ریئلی کیئر، کیونکہ میری کوئی انٹینشن ہے نہیں. میں جس انٹینشن سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر سمجھ میں آ گئی ہوگی، ورنہ اللہ سمجھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.